اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عقیل اور ہمارے اس چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین اکرام، جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے گھر سے اذان کی آواز آتی ہے اور مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، یعنی آؤ نماز کی طرف۔ وہ پھر کہتا ہے حی علی الفلاح، یعنی آؤ کامیابی کی طرف۔ تو تم کامیابی ڈھونڈتے ہو، اللہ تعالیٰ نے تو کامیابی نماز کے اندر رکھی ہے۔ تو ناظرین آپ نماز پڑھ کے دیکھیے، آپ کو آخرت دنیا دونوں ملے گی۔ اس کے علاوہ دنیا کی راحت، دنیا کا سکون، دنیا کا مال و دولت، جو کچھ تم اللہ تعالیٰ سے چاہتے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کریں گے۔ لیکن اس کے بعد کتنے لوگ جاتے ہیں؟ صرف کچھ ہی لوگ، یعنی چند لوگ جاتے ہیں اور اس آواز کو سنتے ہیں اور نماز کی طرف دوڑتے ہیں۔ تو پھر ایسے لوگوں کے لیے اس نماز میں دو بڑے فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ کیا ہے؟ طبرانی کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم گناہ کرتے رہتے ہو، جب صبح کی نماز پڑھتے ہو تو نماز ان گناہوں کو دھو دیتی ہے، یعنی نماز ان گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ پھر تم گناہ کرتے رہتے ہو اور اس کے بعد ظہر کی نماز جیسے ہی ادا کرتے ہو تو ظہر کی نماز بھی ان گناہوں کو صاف کر دیتی ہے، یعنی ان گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ تو تم پھر گناہ کرتے رہتے ہو، اس کے بعد جب تم عصر کی نماز پڑھتے ہو تو عصر کی نماز ان تمام گناہوں کو ختم کر دیتی ہے، یعنی ان تمام گناہوں کو دودھ کی طرح صاف کر دیتی ہے۔ ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مغرب کی نماز کے بارے میں فرمایا کہ تم گناہ کرتے ہو بھی مغرب کی نماز پڑھتے ہو تو وہ مغرب کی نماز بھی گناہوں کو صاف کر دیتی ہے، اور اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھتے ہو، عشاء کی نماز بھی تمام گناہوں کو، پورے دن کے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے، یعنی پورے دن کے گناہوں کو دھو دیتی ہے۔ تو ناظرین اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ نماز پڑھنے سے ہمارے تمام قسم کے گناہ دھل جاتے ہیں، یعنی ہم تمام قسم کے گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں، تو ہمارا بدن روحانی اور ظاہری طور پر دونوں طریقوں سے صاف ہو جاتا ہے۔ اور پھر عشاء کی نماز پڑھ کر تم سو جاتے ہو اور تمہارے جاگنے تک کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا۔ تو ان نمازوں کا خاص طور پر مغربی نماز کا کتنا بڑا فائدہ ہے، یقیناً اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بڑا گناہ ہے یعنی گناہ کبیرہ ہے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں تاکہ گناہوں کی معافی آپ کو بھی حاصل ہو۔ جب آپ پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں گے اور مؤذن کی آواز پر لبیک کہیں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑیں گے، پھر آپ اس کے اثرات خود دیکھیں گے۔ گناہ نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور اس مغرب کی نماز کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، فرمایا کہ میری امت اس وقت تو خیر پر رہے گی جب تک تارے نظر آنے تک مغرب کی نماز میں تاخیر نہیں کرے گی، یعنی مغرب کی نماز میں تاخیر کرنا، اس کو لیٹ پڑھنا بہت نقصان دہ ہے۔ مغرب کی اذان شروع ہو تو نماز پڑھنا شروع کر دیں، کیونکہ اس میں تاخیر کرنا بہت بڑا گناہ ہے کہ آپ اس کی رحمت سے خالی نہ رہ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر مانگی ہوئی دعا ہمارے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہے۔ ناظرین کچھ لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر نماز کو لیٹ پڑھتے ہیں اور تاخیر سے ادا کرتے ہیں۔ ان کو خاص طور پر مغرب کی نماز میں احتیاط کرنی چاہیے اور اس نماز کو جلدی ادا کریں، جیسے ہی اذان ہو فوراً اس کو پڑھ لیں۔ دوستو بہنوں، یہ ایک ایسا وقت ہے جب لوگ مصروف ہوتے ہیں، لیکن ہمارا رب ہم سے کتنا وقت مانگتا ہے؟ 10 سے 15 منٹ۔ ناظرین یہ بات ہمیں سوچنی چاہیے کہ جس ذات کی نعمت ہم صبح شام استعمال کرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اور ہر نعمت اس کی استعمال کرتے ہیں، لیکن کیا اس کے لیے اتنا زیادہ وقت ہم نکال سکتے ہیں؟ اگر اتنا وقت نکالنے میں آپ کو مشکل آتی ہے تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہماری نماز کے اندر آخر کیا چیز رکاوٹ ہے، کہ ہم سے ایسا کون سا گناہ ہو گیا کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے نہیں ہو رہے۔ اور تو ناظرین نمازوں کی پابندی کریں اور اپنے پیاروں کو بھی نمازوں پر پابندی کرنے کی تلقین فرمائیے۔ ناظرین آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان تمام خوبصورت باتوں پر عمل کر کے اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو دوستو اسی کے ساتھ ہی آج کی ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور پاس ہی موجود بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ پھر ملتے ہیں ایک اچھی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔